علماء نے شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں اولاد کے مختلف حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کی نعمت ملنے کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر کہو، اور اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے بچہ ام السمیان سے محفوظ رہے گا۔ ام السمیان ایک بیماری کا نام ہے جس میں مبتلا ہو کر بچہ خشک ہوتا جاتا ہے، سوکھا ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں کمزور ہو رہا ہے۔ تو اس خطرناک مرض سے بچنے کا نسخہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر۔ اس عمل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ عمل بچے کو وہ وعدہ الست بھی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور میں بندگی کے فرائض دنیا میں انجام دوں گا۔ وہی وعدہ یاد دلانے کے لیے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جو اس روایت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو اس خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کی تحنیک کا اہتمام کیا جائے۔ تحنیک کو عام زبان میں گھٹی دینا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تحنیک خود فرمائی۔ صحابہ کرام کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو تحنیک کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی حد تک یہ رجحان موجود ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد تحنیک کے لیے کسی خاندانی بزرگ کے پاس جایا جاتا ہے، کسی نیک آدمی کی تلاش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بچے کا دوسرا حق ہے جو کہ فوری طور پر واجب الادا ہوتا ہے۔ 7ویں دن بچے کا یہ حق ہے کہ اس کے بال منڈوائے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین سلام اللہ علیہم کی ولادت کے 7ویں دن یہ طرز عمل اختیار فرمایا تھا۔ اور آج کل تو جدید فنون کے ماہرین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب 7ویں دن بچے کے بال منڈوائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کی حسیات تیز ہوتی ہیں، اس کی قوت سماعت ہے، اس کی بصارت ہے، اس کی سونگھنے کی حس ہے۔ تو بال منڈوانے کی وجہ سے 7ویں دن جب بال منڈوائے جائیں تو ان حسیات کا جو ہے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں دن کا ایک حق یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ تو یہ بچے کے ابتدائی حقوق ہیں جو کہ والدین کے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔ آگے پھر بچے کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو یہ والدین کا بنیادی فرض ہے، اولاد کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیا جائے۔ اسی طرح بچوں کا حق ہے یا والدین کے اوپر فرض ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات معروف ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی اولاد سے محبت فرماتے تھے، اپنے نواسوں سے محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پر اپنی لاڈلی صاحبزادی کو بٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات حسنین کریمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات معروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے ویسی ہی انسیت تھی۔ عام مسلمانوں کے بچوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ مجلس میں اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بچے بھی ہوں اور کوئی چیز دینی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کسی بچے کو بلا کے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات صحابہ کرام کوئی تازہ پھل آپ کی خدمت میں پیش کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود کسی بچے کو عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ اگر آپ باہر تشریف لے جاتے، کہیں بچے کھیل رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھیل سے لطف اندوز ہوتے، بچوں کو سلام فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو سلام کرنے کا رجحان نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے بچوں کو بھی سلام کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اہم ترین حق جو کہ اولاد کا والدین کی ذمہ ہے وہ ان کی تعلیم اور تربیت ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بڑا بلیغ اور بڑا ذی معنی قسم کا جملہ اختیار کیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نارن، آگ سے۔ گویا بچوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کرو کہ انہیں جہنم کا ایندھن نہ بننا پڑے۔ آپ کی ایسی تربیت ہو کہ وہ تربیت بچوں کو جنت لے جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ تبھی جنت جا سکیں گے جب اچھے اعمال کریں گے، اللہ کو بھی راضی رکھیں گے، مخلوق کو بھی راضی رکھیں گے، اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے، جبھی وہ اس قابل ہوں گے کہ اللہ کے فضل کے مستحق بنے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہا کرتے تھے، اپنے اہل بیت کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ گویا کہ تعلیم و تربیت میں بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو عبادات کا ذوق منتقل کیا جائے، ان کے اخلاق پر توجہ دی جائے۔